السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک دوستو، آج میں ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں برج دلوں کے لیے کہ کمال کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آپ کسی مسئلے میں پھنس گئے ہیں یا آپ کا مسئلہ حل ہو ہی نہیں رہا تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ وظیفہ با کمال ہے، با کمال وظیفہ ہے۔ یہ ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی میں جب کبھی کسی مسئلے میں پھنس جاتا ہوں تو میں اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر مجھے کوئی تنگی وغیرہ آ جاتی ہے رزق کی یا مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میں یہی وظیفہ پڑھتا ہوں، میرے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، میں یہ وظیفہ جو ہے ان کی اجازت لے کر آپ کو میں یہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ بہت کمال کا وظیفہ ہے۔ تو دوستو، اس وظیفے کو پڑھیں اور اپنے تمام مسئلے مسائل کو حل کریں۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں، اس وظیفے کو پڑھیں اور اپنی پریشانی سے نجات حاصل کریں۔ تو دوستو، میں اب بتا رہا ہوں یہ وظیفہ۔ اس وظیفے کو پڑھنا اس طرح ہے کہ بہت آسان سا طریقہ ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، یہ بالکل آسان سا عمل ہے۔ آپ نے نماز عصر پڑھنی ہے، کیونکہ نماز عصر کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ کسی نماز کو ہم یعنی کہ کم سمجھیں، ہر نماز کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ تو اس نماز کی بھی ایک خاص فضیلت ہے، اس وجہ سے یہ جو وظیفہ ہے اس نماز کے بعد ہی پڑھنے کا بتایا گیا ہے۔ میں بھی آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ آپ نے بھی عصر کی نماز کے بعد آپ نے 3 تسبیحاں اس وظیفے کی پڑھنی ہے۔ اول آخر دروشی پڑھ لیں جتنا چاہیں، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ۔ تو آپ دروشی پڑھ کے اس پر عمل کریں۔ یہ وظیفہ جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، صرف 3 تسبیحاں پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں کہ جو حل نہ ہو، رزق کے دروازے کھل جائیں گے، جو تنگی ہے رزق کی دور ہو جائے گی۔ یہ بہت کمال کا اور خاص وظیفہ ہے۔ اور یہ وظیفہ کیا ہے، یہ اب آپ کے سامنے سکرین پر آ رہا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے 300 دفعہ پڑھنا ہے نماز عصر کے بعد۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مسئلے کا حل ہوگا اور جائز مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ تو دوستو، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ تو اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ تو دوستو، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔